اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ نماز میں داخل ہو کر اسے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس پر ایک حدیث کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے لیے جنتیں کھول دی جاتی ہیں اور اللہ اور اس کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور حور العین اس کا استقبال کرتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے بندے پر کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا دروازہ باب المعرفہ۔ باب المعرفہ نماز میں داخل ہوتے ہی جب بندہ کلمات ثنا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس پر پہلا دروازہ باب المعرفہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اسے معرفت الہی کا خزانہ عطا ہوتا ہے۔ دوسرا دروازہ باب الذکر۔ باب الذکر، جب بندہ زبان سے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ادا کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو جنت کا دوسرا دروازہ باب الذکر کھول دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بندہ ذکر الہی کی نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دروازہ باب الشکر۔ تیسرا دروازہ باب الشکر ہے۔ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا دل اظہار تشکر، احساس تشکر اور امتنان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ بارگاہ عزتی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کر لیتا ہے کہ مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اس بندہ پر باب الشکر جو ہے یہ کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھا دروازہ باب الرجا۔ باب الرجا، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم کے کلمات ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے بے پناہ رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کے لیے باب الرجا کھول دیا جائے۔ پانچواں دروازہ باب الخوف۔ باب الخوف، جب بندہ قلب و روح کی گہرائیوں میں ڈوب کر مالک یوم الدین کے کلمات ادا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ یہ کہتا ہے کہ عرض کرتا ہے کہ مولا تو ہی آخرت والے دن کا مالک ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ خود کو ایک ملزم کی طرح اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے اور وہ خود خدا سے لرزہ پر اندام ہوتا ہے۔ جب وہ احساس جرم سے مغلوب ہو جاتا ہے تو رحمت پروردگار فرشتوں کو ندا دیتی ہے کہ میرے اس بندے پر باب الخوف کھول دیا جائے۔ چھٹا دروازہ باب الاخلاص۔ باب الاخلاص، بندہ جب
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کلمات ادا کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ کہ مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب یہ کلمات بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو بندہ خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر باب الاخلاص کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اسے خالق حقیقی کی معرفت میں اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ ساتواں دروازہ باب الدعا، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کے کلمات ادا کرتا ہے تو یہاں پر پہنچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ فرشتوں کو جنت کا ساتواں دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ پھر آٹھواں دروازہ باب الاقتداء، باب الاقتداء، آخر میں جب بندہ ولضالین کے کلمات ادا کرتا ہے اور اپنے پیارے رب کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلانا، گمراہی سے بچانا، غضب کا نشانہ نہ بننے دینا، تو فرشتوں کو جنت کے آخری دروازہ باب الاقتداء کو کھولنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح بندہ کی نماز معراج کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو بندہ جو ہے جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیتا ہے، انعام و اکرام کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ وما علینا